السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاربعین النوویہ کی شرح اور اس کی تفاصیل سے متعلق تھوڑی سی گفتگو شروع کی گئی تھی، جو عالم اسلام کے معروف فقیہ و مجتہد اور معروف عالم دین علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ ہی صرف ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پر کافی حد تک اختصار سے کام لیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو عوامی طبقے کے لیے اس حدیث کی، اس مبارک کتاب کی احادیث کو آسان سے آسان بنایا جا سکے۔ کل پہلی حدیث کا درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا، آج آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش خدمت ہے۔ دوسری حدیث میں روایت کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پہلی حدیث بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہ حدیث بھی انہی کی ہے۔ متن اس طریقے سے ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني على الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني على الإسلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ طویل حدیث ہے جس کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم روایت کے اندر جبریل علیہ السلام کے سوالات کے جوابات میں اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی بعض علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ چار چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے اسلام، پوری شریعت اسلامیہ کا لب لباب ہے، یعنی انسان اسلام، ایمان، احسان اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں اپنے علم میں کچھ چیزیں رکھتا ہے، تو گویا اسلام کی مکمل تعبیر اس نے دستیاب کر لی، حاصل کر لی۔ اس روایت میں آپ کے سامنے چند چیزیں، چند حقائق میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دن بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اتنے میں اچانک ایک آدمی آیا جس کے بال بہت زیادہ سفید تھے اور جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور جس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، سخت کالے رنگ کے تھے،
اور اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی انسان اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور آپ کے مبارک گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور اس کے بعد فرمایا یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اسلام کے 5 ارکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائے۔ پہلا رکن آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا رکن تم نماز قائم کرو، تیسرا رکن یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، چوتھا رکن یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اور 5واں اور آخری رکن اسلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس اس بات کی طاقت اور استطاعت موجود ہے۔ قال صدقت، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں یہ وضاحت فرما دی، اسلام کا تعارف پیش کر دیا، تو اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعجب میں تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ پہلے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد سوال کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاخبرنی عن الایمان، مجھ کو اب ایمان کے بارے میں باخبر کیجئے، یعنی ایمان کی تعریف پیش کیجئے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تعارف پیش کرتے ہوئے ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، ایمان کا دوسرا رکن یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، چوتھا رکن یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور 5واں رکن یہ ہے کہ تم یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور چھٹا رکن یہ ہے کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ قال صدقت، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے اسلام کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تھی، ویسے ہی اس میں بھی فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پھر سے سوال کیا کہ آپ مجھ کو احسان کے بارے میں باخبر کیجئے، احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کریں، اتنے انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ کریں کہ گویا آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہونے پائے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم یہ تصور باقی رہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم روایت کے اندر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، فرمایا کہ مجھ کو قیامت کے بارے میں باخبر کیجئے، اس کے بارے میں میرے سامنے کچھ باتیں بتائیے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا علمی جواب ہے۔ فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا،
یعنی جیسے تم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ویسے ہی مجھ کو بھی علم نہیں ہے، گویا اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، فرمایا کہ قیامت کے بارے میں آپ نے ایسا کہا، اب کم از کم قیامت کی بعض علامتوں کے بارے میں آپ مجھ کو باخبر کیجئے، علامتوں کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، قیامت کی پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ ننگے پیر، ننگے جسم، فقراء اور مساکین اور بکریوں کو چرانے والے چرواہے بلند بلند اور اونچی اونچی عمارتیں بنا کر کے اس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال، اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ نکل گئے، چلے گئے۔ فلبثت مليا ثم قال، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک انتظار کرتا رہا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ کون تھے اور کیوں اس طریقے کے سوالات کیے، کیوں تصدیق کی، اور سوال کرنے کے بعد خود اس کی تصدیق کیوں کرتے رہے، ایسا عجیب و غریب اسلوب کیوں اختیار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ادب و احترام کے پورے لحاظ کے ساتھ جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، وہ آئے تھے کہ تم کو تمہارے دین کی تعلیم دے سکیں، دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کی مکمل ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس سلسلے میں چند چیزیں شرح کے طور پر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں، جیسا کہ اس میں فرمایا کہ ذات یومن، کسی دن، یعنی دنوں میں سے کسی ایک دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نکرہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی ایک دن آئے ہیں، کوئی خاص دن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جو آئے ہیں ان کی بعض صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور ان کے بال انتہائی کالے تھے، یعنی بالکل نوجوان تھے، عمر بالکل جوانی کی تھی، اور ان کے اوپر آثار سفر بھی نظر نہیں آتے تھے، اور نہ ہی وہ ہم میں سے کسی کے جانکار تھے، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ چند چیزیں ان کے بارے میں صحابہ کرام نے ذکر کی ہیں۔ تو اس میں اصل میں مصلحت یہ ہے کہ کپڑے سفید ہونا، بال کا کالا ہونا، اور آثار سفر کا نظر نہ آنا، اور صحابہ کرام میں سے کسی کا ان کو نہ جاننا، یہ چاروں کی چاروں چیزیں ایسی ہیں جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ اس دور میں سفر مشکل ہوا کرتا تھا، جب انسان سفر کر کے آتا تھا تو اس کے کپڑوں پر میلا پن اور اس کے بالوں پر دھول مٹی ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر وہ آئے ہیں لیکن ان کے اوپر اس طرح کے آثار موجود نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ اگر وہ اہل مدینہ میں سے ہوتے، یعنی سفر کر کے نہ آئے ہوتے، اہل مدینہ میں سے ہوتے، تو کوئی نہ کوئی صحابی رسول ان سے واقف ہوتا۔ واقف بھی نہیں ہے، گویا مدینہ سے باہر سے آئے ہیں، مدینہ کے باہر سے آئے ہیں، اور باہر سے آنے کے آثار بھی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد آداب بتائے گئے ہیں، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، بلکہ آپ سے بالکل متصل ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کہا اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ،
انہوں نے اپنے گھٹنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی بہت قریب ہو کر کے بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ یہ احترام کا تقاضا تھا کہ کوئی انسان علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس، اپنے کسی استاذ کے پاس جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ، صاف ستھری حالت میں، بالوں میں کنگھی کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، اور ہر طریقے سے تھکان اور سستی اور کاہلی کے سارے امکانات ختم کر کے استاذ کے سامنے اس کو بیٹھنا چاہیے۔ اور بیٹھنے کا ادب بتایا گیا کہ رکبہ سے یعنی گھٹنے سے گھٹنا تقریباً ملا دیا، یعنی قریب ہو کر کے بیٹھے۔ علم کو سیکھنے کے لیے استاذ سے قریب ہونا، اس کے سامنے جا کر کے بیٹھنا اور اس سے قربت اختیار کر کے علم حاصل کرنا، یہ ایک بنیادی ادب ہے۔ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سے لوگ عوام جو ہے سوشل میڈیا سے علوم حاصل کرتے ہیں، لیکن استاذ کے قریب جا کر کے یہ آداب اختیار نہیں کرتے۔ ہم کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کمال احترام کا اس کے اندر پورا تقاضا موجود ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا محمد، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بلکہ یہ کہا یا محمد، اے محمد، تاکہ وہ ظاہر کر سکیں کہ وہ بادیہ سے آئے ہیں، دیہاتی علاقے سے آئے ہیں، کیونکہ جو لوگ شہر کے رہنے والے ہوتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے ان کے نام سے ان کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کے لقب سے یا رسول اللہ کہہ کر کے یا اس انداز کے القاب سے پکارے کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد، مجھ کو فلاں فلاں چیزیں بتائیے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ بادیہ سے آئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ ایک غیر جانکار یا دور سے آنے والا شخص باور کرانا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یا محمد کہہ کر کے مخاطب ہوئے، اور اس کے بعد سوال کیا کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف پیش کرتے ہوئے پہلے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے عبدہ و رسولہ، اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر اقرار کیا گیا ہے لسان یعنی زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اور اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا۔ لہذا کوئی انسان اگر صرف زبان سے اقرار کرے تو وہ کافی نہیں ہے، زبان اور دل دونوں سے اقرار کرنا یہ لازمی ہے، اس کے بغیر انسان کلمہ شہادت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہاں پر کہا گیا لا الہ الا اللہ، اثبات و نفی ہے۔ پہلے انکار کیا گیا ساری کی ساری چیزوں کا کہ کوئی معبود حقیقی دنیا میں ہے ہی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، پہلے نفی کی گئی پھر اس بات کیا گیا۔ تو یہاں اس بات و نفی کے ذریعے یہ بات رکھی گئی ہے، یعنی دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معبودان باطلہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، بہت سارے قبر والے ہیں جن کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، بہت ساری مورتیوں کو، درختوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو پوجا جاتا ہے۔ معبودان باطلہ کی تعداد اور اس کی بھرمار ہے دنیا میں، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن معبود حقیقی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے لا حکم الا اللہ، لا غلبۃ الا اللہ، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعبیرات کی ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام کی تعبیر ہے جو عقیدے کی بنیاد پر مبنی ہے۔ فرمایا لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صحیح تعبیر ہے۔ اس میں لا غالب الا اللہ، لا حکم الا اللہ، یہ ساری کی ساری تعبیرات ہمارے بر صغیر میں یا بین الاقوامی سطح پر گمراہ قسم کے فرقے کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ کہ اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود حقیقی ہے، اور اس کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں۔ اگلا ٹکڑا پہلے رکن کا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، بلکہ اس کے اندر تعظیم زیادہ ہے، تعظیم کی شدت زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ شدت اور تعظیم اور احترام زیادہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ یہ کہیں کہ ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رسول کہا۔ رسول کہا جاتا ہے اس شخصیت کو جس کی جانب وحی کی جائے اور جس کو شریعت اسلامیہ دی جائے، شریعت دی جائے، اور اس شریعت کی دعوت و تبلیغ کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا جائے۔ جبکہ نبی کہا جاتا ہے ایسی شخصیت کو جس کی جانب وحی کی جاتی ہے لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی اور نہ اس کی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، بلکہ نبی وہ ہے جو رسول کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، اور نبی کسی رسول کی دعوت کی تکمیل کے لیے، اس کی تجدید کے لیے اور کسی رسول کی دعوت و تبلیغ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اگلا رکن ہے وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا یعنی فریضہ نماز، واجبی نمازیں اور نفلی نمازیں، یہ سب قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس روایت کے اندر یہ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اور آگے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، یعنی سونا اگر 8.5 تولہ تمہارے پاس پہنچ جائے، اس پر حول یعنی سال گزر جائے، اسی طرح سے چاندی اگر 52.5 تولہ تمہارے پاس ہو اور سال گزر جائے، یا جانور تمہارے پاس اس مقدار میں پہنچ جائیں جس مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پر 5 اونٹوں پر 1 بکری یا بکریوں کا، گائے کا اور دوسرے جانوروں کا جو نصاب متعین کیا گیا ہے وہ اس تک پہنچ جائیں، تو ایسی صورت میں اس میں جو واجب ہے وہ نکالا جائے۔ اسی طرح سے زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، چاہے مدائن ہوں یعنی کانے، چاہے زمین سے اگنے والے غلجات ہوں، ان میں اگر انسان خود خرچ کر کے کھیتی باڑی کرتا ہے، پانی اپنے خرچ پر چلاتا ہے تو اس کا 10%، اور اگر بارش یا نہر سے بذات خود پانی مل جاتا ہے تو اس کا 20% حصہ وہ زکوٰۃ میں دے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے، اس کا جو منافع ہوگا اس منافع پر کیلکولیشن کر کے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے فرمایا وتصوم رمضان، اگر رمضان کے روزے تم کو ملیں تو اس کا روزے کا اہتمام کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے بھوکے اور پیاسے رہو اور روزے کے تمام شرائط کی تکمیل کرو۔ تو روزہ اصل میں کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز بتائی گئی وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تم قرآن و سنت کی روشنی میں رختے سفر باندھ کر کے مکہ مکرمہ تک جا سکتے ہو اور اپنے لیے اتنا ساز و سامان اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو کہ ان کی زندگی گزر بسر ہو جائے، تو یہ استطاعت ہے۔ اگر یہ استطاعت موجود ہے تو تم جا کر کے حج بیت اللہ کرو۔ اور اس سلسلے میں بتاؤں، ہندوستان میں پائی جانے والی ایک جماعت جس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت بڑی جماعت ہے اور موجودہ دور میں بہت سارے مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ، اللہ رب العالمین مسلمانوں کے مسائل کو آسان کرے، وہ اس استطاعت کا پاس و لحاظ اور اس کا خیال اپنی دعوت و تبلیغ میں بھی نہیں کرتے کہ لوگ اتنے دنوں کے لیے نکل جائیں، موبائل فون گھر پر چھوڑیں، وہاں اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی، جبکہ حج بیت اللہ جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو تب واجب کیا ہے جب اس کی استطاعت ہمارے اندر موجود ہو۔ تو یہ ارکان اسلام تھے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ
میں آپ کے سامنے کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبر دی ہے اس کی تصدیق کریں، آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر آمنا و صدقنا کہیں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے بلا تردد کے دوری اختیار کر لیں اور رک جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی بشر کے کسی بھی قول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مقدم نہ کیا جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس پر کوئی نئی بات دین کے اندر ایجاد نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور آپ کو رسول ماننے کی گواہی دینے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت یا الوہیت میں سے کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں اور اس چیز کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اقوال کا احترام کیا جائے اور آپ کے اقوال کو جو احترام دیا جانا چاہیے اس احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کرنے کی بات ہے۔ آگے فرمایا جبریل علیہ السلام نے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے، یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اصل میں تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک انسان دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرے، عمل بالارکان۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت اگر ایمان میں نہیں پائی جاتی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے عمل بالارکان کو اس سے خارج کیا ہے اور مرجیہ کی صف میں شامل ہونے کے قریب ہو گئے ہیں۔ لہذا ہم کو ایمان کو تینوں ارکان سے سمجھنا چاہیے۔ تینوں ارکان ہیں ایمان کے، اس کے بغیر ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی اور انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو مانا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے اور جو چیزیں اس کے وجود کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے۔ یہ تینوں بنیادی رکن ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان کے، ہم کو اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنی چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو تنہا ماننا، یہ الوہیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے افعال میں اس کو تنہا ماننا، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں بلا کسی کیفیت بیان کیے ہوئے، بلا کسی مشابہت کے، بلا کسی مماثلت کے اور بلا انکار کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے اوپر اس کے اسماء و صفات کا اقرار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا اقرار ہے۔ اس کو من وعن اسی طرح سے تسلیم کرنا جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ذکر کیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین کے شانہ بشانہ، اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق اس کا اقرار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بالملائکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جن ملائکہ، جن فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اطلاع دے دی، ان کے ناموں پر اور ان کے اعمال پر ایمان رکھا جائے۔ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام کو وحی کا ذمہ دار بنایا گیا، اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کو بارش وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی اور اناج اگانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے علاوہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو بنی آدم کے تحفظ کی، بعض کو روح کو قبض کرنے کی، بعض کو میت سے سوال کرنے کی، بعض کو مومنوں کے یہاں مومنوں سے آخرت میں ان سے سوال کرنے، اور وہ سارے کے سارے امور کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ان فرشتوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کو من وعن بجا لاتے ہیں
اور معصیت کی صلاحیت ان کے یہاں موجود نہیں ہے، لہذا یہ ایمان رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا معنی 4 بنیادی نقاط سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل فرمائی وہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، لہذا ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور قرآن مجید پر تفصیلی ایمان رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو کچھ خبریں آسمانی کتابوں کے اندر اور قرآن مجید کے اندر دی گئی ہیں ان کی تصدیق کی جائے، اگر وہ تعلیمات جو دوسری کتابوں میں ہیں وہ ہماری کتاب سے ملتی جلتی ہیں تو ان کی تصدیق کی جائے، ورنہ ان پر خاموشی اختیار کی جائے۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ جو کچھ ہماری کتاب قرآن مجید کے اندر ہے اس کی مخالفت کسی بھی چیز سے ہو تو ہم قرآن مجید کو مانیں گے، دوسری کتابوں اور دوسرے احکام و مسائل کو ہم رد کر دیں گے، اس کو نہ ماننے کا ایمان رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے نام ہیں، تورات و انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، جو قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو یہ سمجھیں، رسولوں کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ انسان تھے، بشر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو رسالت اور نبوت عطا فرما کر کے ہم سے زیادہ مقام دیا ہے، یہ ایک مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے نبی اور رسول کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے اور سب سے آخری رسول ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بھی ایمان رکھا جائے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں جو دوسری چیزیں علماء کرام نے بیان کی ہیں ان پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، یہ چند چیزوں پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کے واقع ہونے پر یقین رکھیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو کچھ بیان کر دیا آخرت کے بارے میں اس پر مکمل یقین رکھا جائے، چاہے ہم نے اس کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یوم آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو تفاصیل ذکر کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حوض کا تذکرہ ہے، شفاعت کا تذکرہ ہے، پل صراط کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور عذاب قبر اور عذاب کی شدت کا تذکرہ ہے، ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان رکھا جائے۔ چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر ایمان رکھا جائے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کا یا اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے تو گویا اسلام کے ایمان کے ایک رکن کا وہ انکار کرتا ہے۔ چھٹی چیز اس میں بتائی گئی کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ایک ہوتی ہے کونی تقدیر، ایک ہوتی ہے شرعی تقدیر۔ کونی نظام سے متعلق جو تقدیر ہے اس پر ہم کسی بھی انداز سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ موت کب واقع ہوگی، سورج کب نکلے گا، چاند کب طلوع ہوگا، بارش کب ہوگی، کون کب پیدا ہوگا، دنیا کے نظام اور سسٹم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تقدیر کونی ہے۔ اور شرعی تقدیر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقدیر دعا کے ذریعے سے بدلتی ہے، یعنی انسان اگر صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، اس کے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے کہ صلاۃ فجر پڑھے بغیر دوبارہ سے سو جائے گا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ دعاؤں کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے اپنی اس تقدیر کو بدل کر کے صلاۃ فجر میں حاضر ہو جائے۔ یہ شرعی تقدیر ہے، لہذا تقدیر پر اس تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اختصار کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں تقدیر کے بارے میں آنی چاہیے، لیکن درس لمبا ہو رہا ہے۔ اب آگے فرمایا جبریل علیہ السلام نے فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ مجھ کو قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں۔ آگے فرمایا
کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی ایسا رواج ہو جائے گا کہ جنگوں کی کثرت ہوگی، لونڈیاں پکڑ کر کے لائی جائیں گی، اور ایک دن ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ جس نے اس لونڈی کو جنم دیا ہے وہ خود لونڈی ہوگی، اور یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے آپ کو جنم دینے والی خاتون کو خود خرید کر کے اپنی لونڈی بنا لے گی۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ بتایا گیا ہے موجودہ دور کے تقاضوں کے لحاظ سے کہ جس انداز سے آج بیبی ٹیوب وغیرہ کا تذکرہ ہے، جس میں اسلام کے بعض شرائط کے ساتھ ان کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا عام استعمال جو دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایک انسان کے نطفے سے کوئی پیدا ہوگا اور وہ پیدا ہونے والا اسی انسان کو اپنا خادم اور غلام بنا لے گا، اس انداز کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک شرح کی گئی ہے کہ بچے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، بڑوں کی نافرمانی کریں گے، گویا وہ لونڈی کو جنم دیں گے، یہ اس کی علامتیں بتائی گئیں۔ بہت سارے مفاہیم ہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ ننگے پیر اور اسی طرح سے فقراء اور مساکین اور جو لوگ بکریاں چراتے ہیں بکری چرانے والے، یہ اونچی اونچی بلڈنگوں اور عمارتوں میں رہ رہے ہوں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ یعنی ایک انسان اتنی بڑی بلڈنگ بنائے، اتنا خوبصورت مکان بنائے، اتنی خوبصورت گاڑی خریدے، یہ اس انداز کے عیش و آرام کے سامان خریدے، دوسرا انسان اس پر سبقت لے جانے کے لیے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے۔ یعنی ایسے افراد جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، بلکہ وہ جاہل ہیں، چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ رب العالمین کی عبادت کے آداب بھی نہیں ہیں، وہ اتنا زیادہ آگے نکل جائیں گے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے اپنے پیسے پر، اپنے دھن پر حلال و حرام کی تمیز کرنے کے بجائے، صدقات و خیرات کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر چلے گئے اور میں انتظار کرتا رہا کہ اس کا جواب ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے، یہاں پر ان کو خبر نہ رہی ہو ممکن ہے، لیکن عام طور سے اگر انسان کو، شاگرد کو کسی چیز کا علم ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے اللہ اور رسولہ عالم، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا استاذ اس کو مزید معلومات دے دے اور اس کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر وہ جانکاری رکھتے ہوئے کوئی بات پوچھنے کی جرت نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا علم محدود سے محدود تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے سوال و جواب کا سلسلہ ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں چلنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے اور آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ یہاں پر اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی صحابہ کرام کو کہ کون تھے، ورنہ صحابہ کرام کسی سے بھی دین کو سمجھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر ماننے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ بہرحال اس حدیث میں درس اگرچہ لمبا ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کے حسن خلق کا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا آپ کا احترام کس طریقے سے کرتے تھے، ایک شاگرد کو اپنے استاذ کا احترام کیسے کرنا چاہیے، ان سارے کی ساری چیزوں کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پر بھی مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو کر کے زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔